واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه وأشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وقال تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال تعالى في مقام آخر لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا قرآن و سنت کی روشنی میں اور ائمہ کرام سلف صالحین اور اکابر علماء کرام کی تشریحات و توضیحات کے مطابق صحیح معلومات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور معروضات کے مطابق ہمیں قرآن و سنت کے موافق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ماہ محرم الحرام کے سلسلہ میں آپ کے علاقہ مصطفی آباد میں آج حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلہ میں 8واں پروگرام انعقاد پذیر ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام احباب جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمامی احباب اور منتظمین جنہوں نے ان محافل اور مجالس کا انعقاد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تمام احباب کو جو اس کار خیر میں شامل ہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور بالخصوص میں جناب عمر خان صاحب اور ان کے ساتھ جتنے منتظم احباب مساجد کے اور جو ائمہ کرام اور خطباء ہیں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ سلسلہ یہاں اس علاقے میں جاری رکھا ہوا ہے، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور آپ کو دیکھ کر میرا حوصلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں رب العالمین جل وعلا آپ کی توفیقات کے اندر بہت زیادہ اضافہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا اسی طرح آپ کو اہل سنت و جماعت کے لیے اور اپنے مسلک حق کے لیے خدمت کی توفیق عطا فرمائے.
اور عوام الناس کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ سارے دن کے کام کاج کے باوجود آپ احباب یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی تعداد کے اندر تشریف لائے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ کہ آج کے پروگرام کے لیے ایسے آئے ہیں یا سارے پروگراموں کے لیے اگر ایسے ہی آتے ہیں۔ اگر تو سب پروگراموں کے لیے آپ ایسے ہی آتے ہیں تو میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو اسی طرح دین حق اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے معمولات اور معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیے یہ ایک محدود وقت ہے، گزر جائے گا۔ جب آنکھ بند ہوگی کہیں اور کھلے گی تو پھر یاد آئے گا حقیقت تو یہ ہے جس کے بارے میں ہمیں وہ پچھلی آنکھیں دی گئی تھیں، لیکن اس وقت گزر جاتا ہے، بعد میں پھر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں رہتا۔ جنتی جنت میں پہنچ جانے کے بعد اگر کسی بات پر اظہار ندامت اور افسوس کریں گے، خواہش کریں گے، تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ صرف اتنا کہ اے کاش دنیا میں ہم نے جتنا وقت اگر کوئی جنتی جنت میں پہنچ گیا ہے ساری زندگی ذکر اذکار کرتا رہا تو وہ بھی جنت میں پہنچ کر یہ افسوس کرے گا کہ ہائے میرے لیے افسوس ہے، اے کاش وہ دنیا میں ایک لمحہ جو میں نے ذکر الہی کے بغیر گزارا تھا، اے کاش وہ بھی میں نے ذکر الہی کے ساتھ گزارا ہو۔ تو یہ دنیاوی معاملات ہیں، یہ سارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، دین کے لیے وقت ضرور نکالا کریں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جو بندہ رب کے کار خیر میں شامل ہو جاتا ہے نا، یعنی ربی امور میں، تو رب تعالیٰ جل وعلا اپنی رحمت سے اس کے لیے کافی و وافی ہوتا ہے، اس کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے پورے فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، مجھ سے پہلے بڑے خاص عنوانوں پر 8 روزہ اسی علاقے کے اندر مختلف مقامات پہ آپ احباب گفتگو سن چکے ہیں، یا باقی افراد جو آتے رہے ہیں وہ بھی گفتگو سن چکے ہیں۔ عزیزم خان صاحب نے میرے ذمے جو موضوع لگایا ہے یہ تھوڑا مشکل بھی ہے اور سمجھانے کے اندر تھوڑا زور لگانے والا بھی ہے۔ زور لگانے کے اعتبار سے مطلب یہ نہیں کہ شاید کوئی گلا پھاڑنے کی ضرورت پڑے گی، گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زور صرف اتنا لگانا ہے جتنی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نا وہ ساری کی ساری آپ نے یہاں حاضر رکھنی ہے، پھر مسئلہ سمجھ آئے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مجھ سے پہلے عزیزم و محترم جناب محترم المقام حافظ محمد ارشد بشیر صاحب نقشبندی کلام پاک پڑھ رہے تھے اور منقبت پڑھ رہے تھے۔ میری بڑی خواہش تھی اگر وقت ہوتا تو میں آپ احباب کو سنواتا، میں تو سن لیتا ہوں ان سے۔ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام جس پر حضرت تاجدار گولڑا چراغ گولڑا پیر نصیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تضمین ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، میں حافظ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، اگر وقت ہوتا نا تو میں پھر آپ صاحب سے کہتا کہ یہ مجھے ضرور سنائیں، اور بلکہ میں آپ کو سنواتا۔ اور آپ صاحب نے ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے یقین جانیے وہ میرا موضوع نہیں، اگر میرا عنوان وہ ہوتا نا تو حافظ صاحب ایک ایک شعر پڑھتے چلے جاتے، میں اس شعر کی تائید کے اندر قرآن و حدیث کی صورت میں جو کچھ تفصیلات آتی ہیں وہ آپ کے سامنے اظہار کرتا جاتا، سناتا جاتا، اسی پر تقریر پوری ہو جاتی۔ لیکن جو کہ ایک عنوان میرے ذمہ لگایا حافظ صاحب تو وہ نبھانا بڑا ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کرتا ہوں مختصر وقت کے اندر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ گرامی قدر حاضرین، عنوان پہلے سن لیجیے، پھر اس کے بعد میں ذرا تمہید باندھ کے موضوع پر آؤں گا۔ عمر خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ آپ بیان کیجئے قرآن عزیز جنہیں اہل بیت کہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جنہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والا کہہ کر خطاب فرما رہا ہے، جن سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرنے کا حکم فرما رہا ہے، اور جنہیں دنیا آخرت کے اندر خوب پاک اور ستھرا کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے، یہ اہل بیت ہیں کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے مراد کون کون ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے اس کے بارے میں تو انکار ہی کوئی نہیں، یعنی حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ سارے کے سارے اہل بیت کا مصداق ہیں جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ اگر آیت مبارکہ کا تسلسل آپ دیکھ لیں
تو شاید اس کے اندر بہت سارے ایسے افراد شامل ہیں جس وقت آپ ان کا تذکرہ سنیں تو شاید تذکرہ پہلی مرتبہ بھی ہوگا اور آپ کو چونکا دینے والا بھی ہوگا. اچھا جی، یہ افراد بھی شامل ہیں درمیان میں. اللہ رب العالمین جل وعلا جن کے لیے وعدہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے نزدیک ناپاکی آنے ہی نہیں دینی اور ان کو سر سے لے کے سر تک ہم نے ہمیشہ پاک ہی رکھنا ہے. کیا ان نفوس قدسیہ کے علاوہ 5 نفوس یعنی خود حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کیا ان کے علاوہ اور بھی کوئی شامل ہے؟ یہ عنوان ہے. اور ساتھ ایک خاص بڑا موضوع ہے، ان ایام میں بھی چلتا ہے، ویسے ہمارے ہاں تھوڑا سا بیک پہ چلا گیا ہے، پچھلے جو ہوتے ہیں جناب والا حالات اور پچھلے قدم پچھلی گلیوں میں اس کو دھکیل دیا گیا ہے، لیکن نالج کے لیے اس کا یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں کہ حضور کی کل تعداد ہے کتنی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے مشہور کر دیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں صرف اور صرف حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہیں، بیٹیوں میں اور ہے ہی کوئی نہیں. یہ مشہور کر دیا گیا. حقیقت کے تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ بھلا ہے کون کون اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کون ہے، اور ہم یہ جو اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں اس سے مراد کون ہوتا ہے، اور قرآن جنہیں اہل بیت کہہ رہا ہے اس سے مراد کون کون لوگ ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ویسے جس وقت عنوان تقسیم ہو رہے تھے نا تو تھوڑا سا اختیار میرے ہاتھ میں تھا، اگر میں چاہتا تو آپ کو پھڑکانے والا اور اٹھانے والا اور آپ کو جگانے والا موضوع بھی جو ہے نا وہ میں لے سکتا تھا مانگ کر کے، خان صاحب یہ مجھے دے دے، لیکن وہ ہم تقسیم کرتے رہے اور بالآخر جب 3 موضوع رہ گئے اور بندے بھی 3 رہ گئے تو میں نے خان صاحب سے کہا خان صاحب 8 9 10 حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں. 8ویں نمبر میں میں ہوں، 9ویں نمبر پر بھی ہمارے بزرگ ہیں، 10ویں نمبر پر بھی ہمارے بزرگ ہیں. جو عنوان آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ میرے ذمہ لگا دیجیے، میں انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں، آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا. خان صاحب نے یہی موضوع میرے ذمہ لگایا کہ بتائیے اہل بیت کون ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا تھوڑا سا تعارف کروا دیجئے. تو میں نے سر آنکھوں پر، اور حقیقت بات یہ ہے، یقین جانیے جب یہ عنوان تقسیم کیے جا رہے تھے تو میں مالک سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ کچھ مہربانی ایسی کرنا یہ عنوان جو ہے میرے ذمہ لگ جائے تاکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے کا تعارف بھی کروا سکوں اور بتا سکوں کہ حضور کا گھرانہ ہے کون کون سا. مالک نے دعا پوری فرمائی. اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، وہ حالات جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے کس بندے سے کیا کام کروانا ہے، کون کتنی سکت رکھتا ہے. میں اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر گفتگو ضرور کروں گا. اگر آپ مجھے وقت دیں نا، اگر آپ مجھے وقت دیں اس موضوع پر تو یقین جانیے 2-2.5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے. یہ میں ہاتھ کھینچ کے کہہ رہا ہوں کہ 2-2.5 گھنٹے کہیں نہیں رہے آپ کے مزاج کے مطابق، وگرنہ یقین جانیے صرف ایک مسئلہ میں کوٹ عبد المالک ضلع شیخوپورہ میں بیان کر رہا تھا، 1.5 گھنٹہ میں نے اس پر لگایا، 2.25 گھنٹے. اور میں جب اٹھا ہوں وہاں سے تو بالکل سامنے جس مقام پر میں خطاب کر رہا تھا یہاں پابندی تھی 10 بجے سے پہلے خطاب مکمل کرنا تھا. تو میں نے 11:15 بجے تقریر جس وقت چھوڑی ہے تو مجھے میزبانوں نے کہا شاہ جی یہ کو اللہ پاک کا فضل ہوا آپ پر کہ آج آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ پر پرچہ بھی کوئی نہیں ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ 10 بجے تک کا ہمارا معاہدہ کہ اہل سنت و جماعت 10 بجے اپنا پروگرام ختم کریں گے. آپ پہلے بندے ہیں جنہوں نے 11:15 بجے پروگرام ختم کیا اور پولیس بھی ہمیں پکڑنے کے لیے نہیں آئی. وہ موضوع بھی بڑا گرم تھا، وہ سارا یہی موضوع تھا جو پچھلے حالات ہمارے بنے رہے نا، آپسی اہل سنت و جماعت کا جو اختلاف چلتا رہا، بس وہی حالات تھے سارے کے سارے. لیکن اللہ رب العالمین نے بڑا فضل کیا، بڑا کرم کیا. ویسے میں آدمی ہوں دلائل کی زبان بولنے والا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو قرآن عزیز عطا فرمایا ہو، سرکار کی حدیث سامنے موجود ہوں، بخاری مسلم موجود ہو، فضائل آپ کے سامنے موجود ہوں، مسائل موجود ہوں، تو پھر گالیاں نکالنے کی اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال جس وقت قرآن حدیث سامنے کھلے ہوں نا تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لینی چاہیے، پوچھنا چاہیے یا اللہ تو بتا دے، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ اس دنیا کے اندر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے. بات ٹھیک ہے؟ میں ابھی آپ کے سامنے قرآن عزیز کی آیات پڑھوں گا، احادیث پڑھوں گا. جب آپ کو سمجھ آ جائے نا اور پتہ چل جائے یہ قرآن عزیز کی آیت ہے اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ جناب والا تسلیم کرنے سے اور ماننے سے کوئی آپ کو عذر رہ جائے.
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر بہانہ کوئی نہیں رہ جائے گا ماننے والا، مرضی آپ کی ہے، چاہے تسلیم کیجیے نہ کیجیے، ہم نے قرآن عزیز اور احادیث طیبہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دینے ہیں، باقی آپ کا اختیار ہے۔ باقاعدہ گفتگو سے پہلے ایک بات ضرور عرض کروں گا آپ کے ذوق کے لیے، یہ تمہید ہے میری، جناب والا ہمیشہ کے لیے ایک بات یاد کر لیجیے، دل میں رکھ لیجیے، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے جس شے کو نسبت ہوئی ہے نا، جس شے کو نسبت ہوئی، رب العالمین جل وعلا نے اسے ایسا پاک کیا ہے، ایسا پاک کیا ہے کہ اس کی پاکی جیسی اور کہیں پاکی آپ کو ساری کائنات میں نظر ہی نہیں آئے گی۔ میں مثال دے دیتا ہوں، انکار نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز، میں مثال دیتا ہوں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک، اب لفظ بولا ہے، پاک ساتھ بولنا پڑا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی نسبت کی وجہ سے ساتھ لفظ پاک بولنا پڑا ہے، نہ بولوں تو ادھورا لگے گا، یہ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ زبان جس وقت کام کرتی ہے، لعاب بناتی ہے، تو وہ تو ہر ایک کا بنتا ہے، لیکن عام لعاب سے فرق کرنے کے لیے کہا جاتا ہے لعاب پاک، لعاب مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نسبت ہے نا، اس کو پاک ہے، پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعاب پاک کھاری کنووں میں ڈال دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں میٹھا فرما دیتا ہے، سرکار کے ساتھ نسبت ہے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک پاک ہے، لفظ پسینہ بولا ہے، ساتھ مبارک کہنا پڑا ہے، ویسے ادھورا لگتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ام سلیم سے پوچھو نا، جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، چمڑے کا بستر لگا کر دیا، گرمیوں کے ایام تھے، پسینہ آیا، تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کی والدہ چھوٹی سی شیشی لے کر تو اس کو جمع کر رہی ہیں، جمع کر رہی، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کسے کہانیاں نہیں، 18 تقریریں، 12 تقریریں، 16 تقریریں، 50 تقریریں، نہ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ وہ آپ نے ایک شیشی میں اس کو جمع کیا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ گئی تو حضور فرماتے ہیں ام سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کو بسا اوقات خوشبو کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لانی پڑتی ہے، آپ کا پسینہ بطور خوشبو کے جمع کر رہی، پاک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے کوئی شے مس ہو جائے، وضو کا پانی، ویسے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ پاک رہتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں رہتا، یعنی اس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو جناب والا کپڑے پاک تو رہتے ہیں، لیکن ائمہ کرام فقہا کہتے ہیں احتیاط کرنی چاہیے، وضو کا پانی ہے، آپ کے گناہ دھو کر لاتا ہے، کوشش کرو کہ وضو کرتے ہوئے لباس الگ رکھ لو، ویسے اگر لگ جائے وضو کا پانی تو پاک رہتا ہے، کپڑے پاک رہتے ہیں، ناپاک نہیں ہوتے، ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے، بہتری یہ ہے کہ آپ جناب والا کو لباس الگ رکھ لیں، اس میں وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے دوسرا لباس استعمال کیجیے۔ لیکن کیا کہنے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو فرمائے نا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپس میں لڑ جاتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا استعمال کیا ہوا اگر ایک قطرہ مل جائے تو ہمیں چہروں پر ملنے کے کام آ جائے گا، سینوں پر ملنے کے کام آ جائے گا۔ اچھا، بڑا حساس مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ رکھو گے تو میں کہتا ہوں میں دلائل کی زبان بولنے والا آدمی ہوں، مسئلہ سمجھا جاؤں گا۔ لعاب پاک ہے، کوئی شک نہیں، سمجھ آ رہی ہے، پسینہ پاک ہے، سمجھ آ رہی ہے، وضو کے لیے جو پانی استعمال فرمایا وہ پاک ہے، سمجھ آ رہی ہے، ہر شے پاک، لیکن ایک خاص چیز، عام طور پر اگر بندے کے جسم سے وہ خارج ہو نا تو اس کے ناپاک ہونے میں کوئی شک نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے جب وہ خارج ہو اور اس کو کوئی ناپاک کہہ دے تو وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ائمہ کرام نے اس کے بارے میں کیا کہا وہ اپنی جگہ رہی، وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قضائے حاجت فرمائے، مسئلہ سمجھانے کے لیے لفظ بولنے لگا ہوں مگر نہ کوئی یہ بہتر لفظ نہیں، مسئلہ سمجھانے کے لیے قضائے حاجت، یعنی حضور اگر پاخانہ کریں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ پاک ہے، میں دلیل دوں گا، آپ کو جانے نہیں دوں گا، ایسے مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا۔ ہماری جماعت کے یعنی اہل سنت و جماعت کے ایک فاضل عالم اس دنیا سے رخصت ہوئے، بڑا جنازہ ہوا، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا تو بڑی لہدے ہوئی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، جناب والا یہ کیا کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک پاک ہے، صحابہ پیتے تھے،
یہ لفظ کہے، بڑا شور شرابہ ہوا اس پر، لیکن میرے سے ایک یونیورسٹی کے نوجوان نے پوچھا تھا جمعہ پڑھا کے میں فارغ ہوا، اشارتاً اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ کا کیا حکم؟ میں نے کہا ائمہ کرام کے اتفاق کے مطابق پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ ائمہ کرام اسلاف کے مطابق وہ پاک ہیں، لیکن اگر اسلاف کی بات سمجھ نہیں آتی تو قرآن عزیز پر مسئلہ پیش کر لو، قرآن سے پوچھو کیا یہ پاکی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا قرآن عزیز والحمس والناس تک سارا پڑھ لیں تو کہیں یہ مسئلہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا بندہ خدا وہ تو پڑھتا ہے، ہم پڑھ کے بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہاں سے مسئلہ نکلے گا، ابھی ہم بتا دیتے ہیں۔ مسئلہ سمجھو، وقت کم ہے، ابھی اب موضوع پر نہیں آئے، آپ مسئلہ سمجھیں۔ قرآن عزیز کہتا ہے ایک مخلوق کے بارے میں کہ وہ اگر کچھ نہ کچھ نکال دینا اپنے جسم سے، تو قرآن شریف کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن شریف اٹھائیے، سورۃ النحل ہے، وہ کیا؟ وہ شہد کی مکھی کے جسم سے نکلا ہوا اس کا فضلہ اور اضافی چیز جس کو آپ شہد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کوئی گرمائش کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی ویسے خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے، کوئی کسی طرح جناب والا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے شہد کی مکھی سے یہ کیسا نظام رکھا ہے کہ ایک شفا والی چیز اس کے جسم سے رب العالمین باہر نکال دیتا ہے؟ ائمہ کرام سے پوچھا، کہا دو ہی صورتیں ہو سکتی، دو ہی صورتیں۔ یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ بیٹھے گی مختلف پھلوں پر، رس نچوڑے گی، اپنے معدے میں جمع کرے گی، اپنے معدے میں جمع کرے گی، اور معدے میں جمع کرنے کے بعد جب مخصوص وقت آئے گا تو اب جسم سے جب باہر نکالنی ہے تو دو ہی راستے ہیں اس کے نکالنے کے، یا منہ سے نکال دے گی یا شرمگاہ سے نکال دے گی، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا منہ سے نکالے گی یا جناب والا یہ شرمگاہ کے راستے سے نکالے۔ اگر منہ سے نکالے تو جناب یہ ہوئی الٹی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہوئی اور اگر شرمگاہ سے نکالے، دونوں صورتوں میں چاہے کرے چاہے فضلے کے طور پر نکالے، قرآن عزیز کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو مسئلہ قرآن نے سمجھا دیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی مخلوقات میں سے ایسی مخلوق ہیں کہ اگر جناب والا وہ الٹی بھی کریں تو ان کی الٹی بھی پاک ہے، اگر وہ فضلہ کر دیں یعنی پاخانہ کر دیں تو خالی پاک نہیں ہے، اللہ نے اس میں شفا بھی عطا فرمائی ہے۔ میں کہتا ہوں شہد کی مکھی پر تو کوئی اختلاف نہیں کرتا، وہ تو جا کر چھوٹی مکھی کا دے دو، بڑی مکھی کا دے دو، کوئی 1500 کا بھی لے آتا ہے، 2000 کا بھی لے آتا ہے، وہ پخانہ جا کر منہ سے بول کر کہتے ہو کہ دے دو یہ پاک ہے، ہمارے لیے اس میں شفا ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے بتاؤ نا کون سی ایسی چیز ہے جو آج تک تمہیں نظر آتی ہے کہ یہ ناپاک چیز نکلی ہے؟ سرکار کے جسد مبارک سے لعاب نکلے وہ پاک، پسینہ نکلے وہ پاک، وضو کا پانی مس ہو جائے وہ پاک، اور خون تو ایسا پاک ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے پیالہ پی لیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے پیالہ پی لیا ہے۔ تو جناب والا اگر خون پاک کی یہ طہارت ہے، خون پاک کی یہ طہارت ہے، ویسے اگر عام آدمی کے جسم سے نکلے تو ائمہ کرام فقہا نے کہا یہ ناپاک ہے، جسم کو لگ جائے، کپڑوں کو لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، عام آدمی کا خون ہے نا اس لیے ناپاک ہے۔ عبداللہ ابن زبیر سے پوچھو کہ کیا حکم ہے اس کا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہیں گے مجھے تو سرکار نے فرمایا تھا عبداللہ یہ پیالہ لے جاؤ اور ایسی جگہ دبا کے آنا جہاں کسی کا پاؤں نہ آئے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو جب پیچھے جا کے سوچا 13-14 سال عمر ہوگی اس جوان کی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی، سوچ کے کہاں دباؤں جہاں بے ادبی نہ ہو، بالآخر یہی یاد آیا درخت کے نیچے ڈالوں، کہیں اور زمین میں جا کے دباؤں، پاؤں تو کسی کے آنے کا احتمال ہے، پڑ سکتا ہے، کیسے روک سکتا ہوں؟ عبداللہ کیا کرنا چاہیے؟ اندر کا مفتی فتویٰ دیتا ہے، جو اندر بیٹھا ہے عبداللہ ابن زبیر کے، کہتا ہے عبداللہ اس کو پی جاؤ، اس کو پی لو، پی لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پی کے واپس آئے ہیں، سرکار پوچھتے ہیں عبداللہ کیا کیا؟ دبا آئے ہو؟ یا رسول اللہ دبا آیا ہوں۔ عبداللہ بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ یا رسول اللہ نہیں ہوگی۔ اب غیب دان سے کون چھپائے یہ بات کہ عبداللہ کیا کر کے آیا ہے؟ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لفظ لائے ہیں۔ سیوطی کہتے ہیں حضور نے فرمایا عبداللہ لگتا ہے پی آئے ہو، عبداللہ لگتا ہے پی آئے، حدیث کے لفظ موجود ہیں۔
ہمارے پیچھے لوگ کہتے ہیں یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، نبی کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی چھوڑو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے نہ تو سینوں کی تہوں کے اندر بھی بات چھپی ہو نہ تو رب العالمین وہ بھی نگاہ نبوت سے مخفی نہیں رکھتا. ہمیں کیا پتہ. بہرحال جسد مبارک سے جو شے مس ہو جائے، جو شے مس ہو جائے وہ پاک ہے. میں نے کہا یہ 2.5 گھنٹے کا موضوع ہے، میں بنیاد بتا رہا ہوں، موضوع سے ہٹا نہیں. اگر آپ یہ کہیں جناب والا آپ نے تو کہا تھا اہل بیت کا تعارف کرواؤں گا اور ساتھ حضور کی اولاد کا تعارف کرواؤں گا، جناب وہی کروانے لگا، وہی کروانے لگا ہوں. اب آئیے اس بات پر، لعاب پاک کا اگر ایک قطرہ مل جائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے عزت کی بات ہے. ایک قطرہ مل جائے، پسینہ مبارک اگر ایک شیشی میں مل جائے ان کے لیے خوشبو کے قابل ہے. خون مبارک اگر ایک پیالہ مل جائے جناب والا ان کا اعزاز ہے. حضور فرماتے ہیں عبداللہ اس ایک پیالے خون کی حرمت سے اللہ ایسی عزت اور قوت عطا کرے گا کہ کائنات میں بڑے لوگ ایسے ہوں گے جو تیرے وجود سے نفع اٹھائیں گے اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جو تجھ سے حسد کرتے ہوئے تجھے شہید بھی کر ڈالیں گے. اور یزید امام حسین کے بعد، حضرت امام علی مقام کے بعد یزید کے ساتھ ٹکر لینے والا جو سب سے بڑا شجاع آدمی ہے بہادر، وہ عبداللہ ابن زبیر ہے. اور ائمہ کرام نے لکھا یزید جیسے بندے کے ساتھ اور حجاج جیسے بندے کے ساتھ سفاک لوگوں کے ساتھ ٹکر لینا، یہ عبداللہ بن زبیر کے اندر جو قوت آئی ہے یہ اس ایک پیالہ خون کی برکت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے نکلا اور عبداللہ ابن زبیر نے بچپن میں پیا تھا. یہ ایک پیالے کی حرمت ہے. اب مسئلہ سمجھنا، اگر ایک پیالے کی حرمت یہ ہے، پہنچانا چاہیے دسی ہون تک تو آن لیٹ ہو گئے. اگر ایک پیالے کی حرمت یہ ہے جناب والا، ویسے تو لوگ جاہل ہوتے ہیں، بڑے بڑے جاہل لوگ ایسے ہیں ممبروں پر بیٹھے ہوتے ہیں، بات کوئی بھی نہیں کرتے اور ان کے سامنے بیٹھی عوام جو ہے نا ہائے وائے فلان ڈمکان پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، سمجھ ان کو بھی کچھ نہیں آتا اور وہ پیسے دے کر بلائے جاتے ہیں. آپ تو پیسے دے کر نہیں بلائے گئے اور ہم آپ کو ہائے وائے کے لیے نہیں بلاتے، ہم تو آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں. ابھی بھی آپ بات سمجھنے میں لیٹ ہو جائے نا تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. پھر جملہ بول رہا ہوں کام آئے گا زندگی میں. میں عرض کر رہا ہوں عبداللہ ابن زبیر کا اگر ایک پیالہ نصیب ہو جائے، قوت ان کے پاس، شجاعت ان کے پاس، بہادری ان کے پاس، سمجھداری ان کے پاس، سخاوت ان کے پاس، علم ان کے پاس، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالہ خون کے اندر جتنی برکتیں آ سکتی ہیں وہ ساری عبداللہ ابن زبیر میں آ جائیں تو پھر آپ کو سلامی پیش نہیں کرنی چاہیے حسن و حسین کو جن کا سارا وجود بنا ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. نا جی نا سبحان اللہ. اچھا مسئلہ سمجھو، ابھی آئے ہیں، ابھی تعارف کروایا تھوڑا سا، یہ تھوڑا سا تعارف کروایا. ویسے اگر بات چلے نا تو پھر یہاں تک آ سکتی ہے سیدہ حجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم لگ جائیں اگر تو صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور سیدہ حجرہ سلام اللہ علیہا نبیہ تو نہیں ہے، آپ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ ہے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے، یعنی دو نبیوں کے ساتھ نسبت ہے، ایک نبی کی زوجہ ہے اور ایک نبی کی والدہ ہے. یہ رب العالمین شرف عطا فرمائے قدم لگ جائیں تو اللہ فرماتا ہے ہماری نشانیوں میں سے ہیں. تو پھر اتنی بات آپ کو سمجھنی چاہیے، سیدہ حجرہ جو اللہ کی ولیہ ہیں ان کے قدم لگ جائیں کسی کے ساتھ جناب والا تو وہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس قدم لگنے والی جگہ کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج سیدہ خدیجہ کبریٰ ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، حضرت سیدہ حفصہ ہوں، سرکار کی ساری ازواج جو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے کامل نسبت رکھنے والی ہے تو بھلا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور جناب اگر یہاں مکہ مکرمہ کی طرف جو جانور آپ نے ذبح کرنا ہے
یعنی جو حج کے لیے جانور لے جایا گیا ہے جس کو ہدی کہا جاتا ہے اس کا منہ، عام جانور کوئی بھی بکری ہو سکتی ہے، کوئی بیل ہو سکتا ہے، کوئی اونٹ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ اپنے ریوڑ میں سے نکال کے اس کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور وہاں دم شکر کے طور پہ اس کو قربان کروں گا، تو رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے میری نشانی ہے، یہ رب فرماتا ہے میری نشانی ہے۔ قرآن عزیز وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو ان جانوروں کی تعریف کرے، ان کی تعظیم کرے، وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو تعظیم کرے ان جانوروں کی جن کا منہ صرف میرے گھر کی طرف ہو گیا ہے، فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو ان کی تعظیم کرنے والا بھی متقی ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر رب کے گھر کی طرف کوئی جانور منہ کر لے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس جانور کی تعظیم کرنے والا رب فرماتا ہے متقی ہے، تو بھلا اندازہ کرو جنہوں نے اپنے منہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیے ہیں، یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، حسن و حسین، بلال حبشی، صہیب رومی، سعید ابن زید، ابو عبیدہ بن جراح، یہ جو سرکار کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اگر جانور مکہ مکرمہ کی طرف، کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر لے تو یہ سارے عزت کے لائق ہے، رب ان کی تعظیم کرواتا ہے۔ تو جناب والا جو اپنا منہ کعبہ کے بھی کعبہ کی طرف کر لیں بھلا وہ تعریف اور تعظیم کے لائق نہیں ہوں گے؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، میں پھر کہہ رہا ہوں 2.5-3 گھنٹے کا موضوع ہے، ابھی بات شروع نہیں ہوئی، چھوڑ دو سارا کچھ، یہ موضوع کا حصہ ہے، سمجھ آ رہی نہیں؟ یہ نہیں سمجھنا میں شاہد ہو سکتا ہے۔ اچھا اب سنو مسئلہ، یہ تو تھی تھوڑی سی تقریر آپ کو جگانے کے لیے، جب مسئلہ بیان کرنا ہو نا تو تھوڑی ٹھنڈی زبان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، یہ آپ کو تھوڑی سی توجہ دلا کر، موضوع سے نہیں ہٹا، موضوع اتنا ہی وسیع ہے جتنا میں لایا ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس میں ازواج بھی شامل ہیں، اس میں حضور کی اولاد بھی شامل ہے، اصحاب بھی شامل ہیں، اور ایک خاص قسم آج آپ کو سنانی ہے، اگر وہ سمجھ آ گئی نا تو تمہیں چاہیے کہ اس کے بعد اپنا اعزاز ہمیشہ کے لیے سمجھ لینا، اور اپنا اعزاز سمجھ کے جیسے تمہیں رب کا بندہ ہونا چاہیے اور مصطفیٰ کا غلام ہونا چاہیے تو پھر بن جانا۔ یہ ایک خاص قسم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ ساری علمی باتیں ہیں، قرآن حدیث کی زبان بول رہا ہوں۔ قرآن عزیز نے ایک لفظ بولا، کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انما یرید اللہ، جزم نیز اللہ ارادہ فرماتا ہے، اللہ ارادہ فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا جب ارادہ الہی کی بات ہو نا، جب ارادہ آپ کا اور میرا ہو، عام آدمی کا، تو وہ ہونے نہ ہونے میں شک ہوتا ہے کہ ہوگا، پتہ نہیں یہ نہیں ہوگا، شاید پورا ہو جائے، شاید نامکمل رہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں وہ 50-50 ہوتا ہے۔ لیکن رب العالمین جل وعلا کے ارادے 50-50 نہیں ہوا کرتے، وہ خالق و مالک ہے، وہ جس کام کا ارادہ کر لے نا، جس کام کا ارادہ کر لے، رب خود فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، مالک کی تو شان یہ ہے جب وہ ارادہ کر لے تو اللہ رب العالمین جل وعلا جب کام کوئی کرنا چاہے تو وہ کن کا بھی محتاج نہیں، سمجھ آ رہی کہ وہ خالق و مالک ہے، ایسا نہیں کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے تو کون کا محتاج ہو کر، یعنی کون کہے گا تو پھر ہی وہ کام معرض وجود میں آئے گا، نہ، باری تعالیٰ نے جب ارادہ فرما لیا تو سمجھو ہو گیا ہے، ہو گیا۔ اگر رب یہاں فرما رہا ہے نا انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے یعنی ارادہ پورا ہو گیا ہے، وہ ارادہ کیا ہے یعنی رب العالمین جل وعلا کی مراد کیا ہے، رب کی چاہت کیا ہے، رب کی مرضی کیا ہے، رب العالمین اپنی مرضی کا اظہار فرماتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، رب کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے، ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے، یعنی شرک تمہارے نزدیک نہ آ سکے، کفر تمہارے نزدیک نہ آ سکے، دنیا کی کوئی پلیدی تمہارے نزدیک نہ آ سکے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور دوسرا ارادہ اللہ کا یہ ہے کہ رب العالمین تمہیں خوب پاک کر کے انتہائی صاف کر دے، ستھرا کر دے کہ کائنات میں تم جیسا پاک رہ ہی کوئی نہ جائے، تمہاری پاکی کی مثالیں جو ہیں وہ کائنات میں بن ہی نہ سکیں، رب العالمین کا یہ ارادہ ہے۔ اب قرآن عزیز نے لفظ بولا اہل البیت، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حاضر ہو نا، حاضر ہو نا، اب مسئلہ سمجھنا، اب یہ مسئلہ ہے جو اشتہار پر چھاپا تھا جناب، اس پر بات چلے گی۔ اہل البیت کا لفظ بولا، ہمارے نزدیک بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے جو مشہور ہے
کہ اہل بیت سے مراد صرف 5 نفوس قدسیہ ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وسلام اللہ علی ابیہا وعلیہم اجمعین۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ اہل بیت کا مصداق یہ صرف 5 لوگ ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قرآن عزیز نے لفظ بولا تھا کہ بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گھر والا کون کون ہوتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے رب العالمین کا ارادہ کن کن لوگوں کے ساتھ لاحق ہوا ہے۔ رب کن کن کو پاک کرنا چاہتا ہے اور کن کن سے ہر ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ نبی کے گھر والے ہیں کون؟ جب ہم گھر کے بارے میں دیکھتے ہیں نا تو گھر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک گھر وہ ہوتا ہے جہاں بندہ خود پیدا ہوتا ہے، جہاں باپ ہے جس کی نسبت دادے کی طرف ہے، پردادے کی طرف ہے، ماں جہاں کی رہنے والی ہے، یہاں جناب والا جہاں چچا رہنے والے ہیں، چچا کی اولاد رہنے والی ہے۔ ایک گھر یہ ہوتا ہے۔ ایک گھر وہ ہوتا ہے جہاں بندہ خود رہتا ہے، خود رہتا ہے یعنی جہاں بیوی رہتی ہے، اپنی اولاد رہتی ہے، سارا کچھ۔ اور ایک گھر وہ ہوتا ہے جہاں سے اولاد یہاں سے منتقل ہو کے آگے چلی جاتی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کئی قسم کا گھر ہوتا ہے، مثلا بیت نسب ہوتا ہے، بیت سکونت ہوتا ہے اور بیت ولادت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اب اصطلاحی لفظ بول رہا ہوں۔ بیت نسب یعنی نسبی گھر، بیت سکونت رہائش کا گھر، اور بیت کا معنی گھر ہوتا ہے یعنی رہائش والا گھر، اور جناب والا پیدائش والا گھر اور نسبت والا گھر۔ یہ 3-4 قسم کے گھر ہوا کرتے ہیں۔ قرآن عزیز جب لفظ بول رہا ہے نا تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے قرآن وسیع معنی رکھ کے، وسیع مفہوم رکھ کے، کبھی بھی رحمت الہی محدود نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رحمت الہی محدود نہیں ہوتی۔ ارادہ الہی جب یہ ہے کہ یہاں سے ناپاکی دور کرنی ہے اور رحمت لانی ہے، پاکی لانی ہے، تو جناب والا یہ ارادہ الہی محدود نہیں ہے۔ رب العالمین جل وعلا کی مراد تو بڑی وسیع ہے۔ اب اس میں کون کون شامل ہوا؟ جس وقت رب العالمین جل وعلا نے اہل بیت کا لفظ بولا نا، اے نبی کے گھر والوں، تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی گھر والے بھی آئے، حضور کی پیدائش کے گھر والے بھی آئے، اور حضور خود جہاں رہ رہے ہیں یہ گھر والے بھی شامل ہوئے۔ اور ایک چوتھی قسم رہتی ہے، وہ انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تفصیل کے ساتھ آئیے۔ مثلا بیت نسب دیکھیے، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شامل ہیں، حضرت عباس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے جو ایمان لائے جناب عقیل بھی ہیں، اسی میں شامل ہے۔ اور نہیں، عقیل ابن ابی طالب تو وہ اور گھر ہے۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہاں آ گئے۔ یعنی رب العالمین جب پاک کرنے کا ارادہ فرما رہا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ پاکی صرف 5 نفوس تک محدود نہیں رکھی، بلکہ اگر گھر والوں کی نسبت میں حضرت عباس اور سید الشہداء امیر حمزہ شامل ہیں تو رب العالمین جل وعلا ان کے بارے میں بھی فرما رہا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، ہم نے ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر کے خوب پاک کر دینا ہے، ستھرا کر دینا ہے کہ ان جیسا پاک چاچا دنیا میں کسی کا رہ ہی نہ جائے جیسے حضور کے چچا ہوں۔ یہ دلیل لیجئے اس پر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، چچا عباس، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کا وصال ہو چکا تھا، آپ شہید ہو چکے تھے، فرمایا چچا عباس کل صبح میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے گھر آؤں، آپ خیال کرنا سارے گھر والوں میں سے کوئی باہر نہ جائے، سب گھر والے یعنی آپ کی ساری اولاد، آپ کے اہل و عیال جتنے بھی ہیں وہ سارے وہاں موجود رہنے چاہیے، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی صبح تشریف لائے، سارے گھر والوں کو ایک کمرے میں جمع کیا، اور یہ الفاظ سننا۔ دلائل النبوہ حافظ ابن نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھے، مشکات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک کمرے میں جمع فرمایا، ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، اے اللہ، اب یہ حوالہ دیکھنا، فرمایا اے اللہ یہ میرا چاچا ہے، سبحان اللہ، اللہ یہ میرا چاچا ہے، اور دوسرا حوالہ یہ میرے والد کی ساتھ والی شاخ ہے، سبحان اللہ، یہ میرے والد کی، یہ لفظ گئے، یہ میرے والد کی ساتھ والی شاخ ہے،
اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں یہ میرے گھر میں شامل ہیں، میرے مالک جس پاکی کا ارادہ تو نے میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے، چونکہ یہ میرے گھر میں شامل ہے، یا اللہ تو ان کو بھی پاک کر دے، ستھرا کر دے، اور خلافت ان کی نسل کے اندر رکھ دے تاکہ ایک شرط میری دعا کا ان کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے گھر میں یہ دعا فرما رہے ہیں، جہاں عباس آمین کہہ رہے ہیں، آپ کی اولاد آمین کہہ رہی ہے، اور ازواج آمین کہہ رہی ہیں، یہ سارے کے سارے جو اپنی جگہ رہے، مگر ابو نعیم اصفہانی کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جنہوں نے یہ منظر دیکھا وہ خود کہتے ہیں ہم گواہی دے کر کہہ سکتے ہیں جہاں انسان آمین 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 کہہ رہے تھے وہاں مصطفیٰ کی دعا پر چچا عباس کے گھر کے در و دیوار سے بھی آمین آمین کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب حضور نے حوالہ دیا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا، یا اللہ میرا چاچا، یا اللہ میرے باپ کی ساتھ والی شاخ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ایک جملہ یہاں پر، ایک مسئلہ اسی ضمن میں حل بھی کر جاؤں یہاں پر، ہمارے ہاں بعض لوگوں کا، وہ کل ہو چکی بات، نام لینے کی اب ضرورت نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا کل تبسم صاحب والی تقریر میں، اب نام لینے کی ضرورت کوئی نہیں رہ جاتی، بہرحال مسئلہ آپ سمجھ لیں، ہمیں نام لینے کی کیا ضرورت ہے، مسئلہ سمجھو۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن نہیں سمجھتے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو آڈے جو تے کوئی نہیں نا، پھر ہل جل کرو تاکہ مسئلہ سمجھانے میں آسانی رہتی ہے۔ مسئلہ سمجھا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ میں کوئی نہیں، آپ سارے اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ اس لیے تاکہ کوئی ایسے ایرا غیرہ جاہل آدمی آ کے آپ کو گمراہ کر جائے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو مومن ہی نہیں تھے، مسلمان ہی نہیں تھے، اس لیے کہ ان کا انتقال تو زمانہ کفر میں ہوا۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد تو پہلے حضور کی ولادت سے وصال کر گئے، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا 6 برس حضور کی عمر تھی جب ان کا وصال ہوا، تو وہ کیسے مومن ہوئے؟ لیکن میں مسئلہ قرآن عزیز سے پڑھنے لگا ہوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ماں باپ اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں، ماں باپ اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں، میری سرکار ماں باپ اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہاری اہل بیت میں شامل ہیں تو مصطفیٰ کے والدین بھی حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم اپنے باپ دادا کو دو، اپنے اہل و عیال میں اپنے باپ دادا کو شامل رکھو کہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ پوچھے باپ کون ہے؟ کہتے ہیں میرا گھر والا ہے، میرے گھر میں رہتا ہے، مجھے اللہ نے مال دیا ہے، میں نے اپنے باپ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، میرا گھر والا ہے۔ یہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھائی تمہارا باپ تمہارے گھر والوں میں شامل ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک والد حضور کے گھر میں شامل نہ ہو، یہ کون سا انصاف ہے؟ تمہاری ماں تمہارے گھر والوں میں شامل ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک والدہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں نہ آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھنا کام آئے گا، یونس علیہ السلام نے جس مچھلی کے پیٹ میں کچھ دیہاڑے گزارے تھے نا، کچھ دیہاڑے گزارے تھے، رب العالمین کا وعدہ ہے کہ رب تعالیٰ جل وعلا اس مچھلی کو انسانی صورت دے کر جنت میں بھیجے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یار بڑی عجیب بات ہے، کچھ دیہاڑے اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ جائیں، یعنی جانور کے پیٹ میں رہ جائیں، تو رب تعالیٰ انسانی صورت بھی بخشے اور جنت کے اندر بھی بھیجے انعام کے طور پر کہ یونس یہاں رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یونس علیہ السلام کے بھی امام ہیں، سب انبیاء کے امام ہیں، 9 مہینے جس ماں نے اپنی پیٹ میں رکھ کے پرورش کی ہو، بھلا سرکار اس کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتے؟ یار نا انصافیوں کی بات کرتے ہو تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی نا انصافی، اتنی بڑی نا انصافی۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام اگر ان کی اونٹنی صرف معجزے کے طور پر پہاڑ سے نکل آئے، رب العالمین جل وعلا اس کو جناب والا صرف ہود علیہ السلام کی اونٹنی ہے کہ صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جناب والا، اور یہ اس کی پیدائش معجزہ کے طور پر ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، وہ معجزہ کے طور پر نکلی ہوئی پہاڑ سے نکلی ہوئی اونٹنی وہ جنت میں چلی جائے۔ اصحاب کہف کا کتا وہ انسانی صورت لے کر اولیاء کے ساتھ نسبت ہے، اور اولیاء بھی محمدی نہیں، اولیاء عیسوی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء جو ہیں، اگر ان کے در پر بیٹھنے والا کتا بھی قیامت کے دن جناب والا انسانی صورت لے کر جنت میں چلا جائے، تو یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے، حضور کی ماں کہلانے والی، حضور کا والد کہلانے والے، وہ کفر میں چلے جائیں، کتنی بڑی ناانصافی ہے یار یہ۔ اچھا اگر یہ بات میری سمجھ نہیں آتی تو میں قرآن پڑھ دیتا ہوں کہ حضور کی والدہ حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب بھی اگر انکار کر دو تو تم جانو، رب العالمین جانے، ہمارا سروکار ہی کوئی نہیں تمہارے ساتھ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت آپ کی والدہ نے سمندر کے حوالے کیا نا، یہ قرآن ہے، یہ اہل بیت حل کر رہا ہوں کہ اہل بیت میں کون کون ہوتا ہے. خان صاحب بڑا لمبا موضوع ہے، یہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بڑا لمبا موضوع ہے. میں نے اس لیے کہا تھا 2.5 گھنٹے چاہیے مجھے. آپ دیتے ہیں تو میں بیٹھا ہوں یہاں پر، میں نہیں جاؤں گا. نہیں، کئی گھبرا گئے ہو بھائی، یاد کون رکھے گا اتنی باتیں تمہاری. کوئی بات نہیں، میں مختصر کروں گا. جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے. ڈر تھا کہ فرعون قتل نہ کروا دیں، تو آپ کی والدہ نے صندوق میں ڈال کے جس وقت سمندر کی لہروں کے حوالے کیا، الہام ہوا تھا آپ کی والدہ کو، اس کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دو، بے شک ہم آپ کا بیٹا آپ کو واپس لوٹائیں گے. سبحان اللہ. ہم آپ کا بیٹا آپ کو واپس لوٹائیں گے. اب جب سمندر کے حوالے کیا جناب والا، آخر ماں تھیں، والدہ تھیں، اطمینان تو نہ آتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے کہا تم ایسا کرو، یہ جس طرف جا رہا ہے نا یہ صندوق، تم ایسا کرو اس صندوق کا پیچھا کرو، دیکھو کہیں ڈوب نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے، یا کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، کوئی اور نقصان نہ پہنچا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جو ہیں وہ پیچھے پیچھے چلتی. قرآن عزیز نے سارا قصہ بیان کیا. فرعون نے اٹھایا، حضرت آسیہ نے اٹھایا. فرعون کو پتہ چلا، حضرت آسیہ نے دباؤ ڈالا کہ ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنانا ہے. اچھا بنا لیا. اب چونکہ چھوٹی عمر ہے اور عمر کے اس حصے میں ہے جہاں غذا کے لیے دودھ استعمال کیا جاتا ہے، تو خواتین کو بلایا گیا، شہر کی خواتین کو کوئی عورت ایسی مل جائے میڈ کے طور پر، یعنی جو دودھ پلانے کا کام آ جائے، پرورش کر دے ہمارے بچے کی. تو جب تلاش کیا گیا نا تو سارے شہر کی عورتیں آئی ہیں. اب یہ بڑا اعزاز تھا جناب والا، مالی اعتبار سے بڑا فائدہ ہونا تھا، یہاں پر بڑا مال ملنا تھا کہ فرعون نے جس بچے کو اپنا بیٹا بنایا ہے، ظاہر ہے وہ مال تو دے گا اس کی پرورش کرنے پر. تو اس پر سارے شہر کی خواتین اعلان پر جمع ہو گئی نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خاتون بھی اپنے سینے کے ساتھ لگاتی نا تو آپ غذا نہیں لیتے تھے، آپ غذا نہیں لیتے تھے. اچھا آپ کی ہمشیرہ یہ سارا منظر دیکھ رہی، آپ کی ہمشیرہ سارا یہ منظر دیکھ رہی تھی. اور اس کے بعد جب یہ منظر دیکھا نا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ، یہ لفظ آپ نے بولے، کہا کہ میں تمہیں ایک گھر والی ایسی نہ بتاؤں کہ اگر اس کو بلا لاؤں تو اس کا یہ بچہ دودھ ضرور پی لے گا. ہمشیرہ نے کہا، آپ کی ہمشیرہ کہتی ہیں میں ایک گھر والوں کو هل ادلکم علی اہل بیت، علی اہل بیت، یہ لفظوں پر غور رکھنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ ارادہ کرتا ہے اے حبیب آپ کے گھر والوں کو پاک کرنے کا. اب جب گھر والوں کو پاک کرنے کی باری آئی تو لفظ بولا اہل البیت. یہاں بھی لفظ اہل البیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کہتی ہیں هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں کوئی ایسے گھر والے نہ بتاؤں کہ جن کو بلا لیا جائے تو یہ بچہ ان سے غذا لے لے. کہا بلاؤ، تم بھی بلا لو. جہاں سارے شہر کی خواتین ناکام ہو گئی ہیں، اگر ایک عورت ایسی مل جائے جس سے غذا یہ بچہ قبول کر لے تو بڑی اچھی بات ہے، بلاؤ. ہمشیرہ گئی، جا کر اپنی والدہ اور حضرت موسیٰ کی والدہ کو لے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی سینے سے لگایا آپ نے غذا لینا شروع کر دی. دو باتیں دے رہا ہوں یہاں کام آئیں گی ساری زندگی. قرآن نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. یا اللہ، عمر تو ابھی ہے کچھ دنوں کی، یہ حلال حرام کا ابھی ان دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. سبحان اللہ، اتنی عمر میں ہی پتہ چل جائے گا. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نبوت مل جانے کے بعد بھی پتہ نہیں تھا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یا گھر میں کیا ہو رہا ہے، یا اوپر کیا ہو رہا ہے، نیچے کیا. میں کہتا ہوں بھلا دیکھو، عبرت حاصل کرو. موسیٰ علیہ السلام ابھی گود میں ہیں، اعلان نبوت ابھی جوانی آنی ہے، پھر اعلان نبوت کرنا ہے، پھر دیدار الہی، کلام الہی، یہ سارا کچھ بعد میں ہونا ہے ابھی. لیکن رب العالمین فرماتا ہے حرمنا، ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا دودھ وصول نہیں کرنا. میں کہتا ہوں بڑی بات ہے. اب بھی اگر تمہیں سمجھ نہ آئے، اپنے بچوں جیسا نہ سمجھا کرو اور اپنے بڑوں جیسا نہ سمجھا کرو، اپنے بوڑھوں جیسا نہ سمجھا کرو. انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ تو بچپن میں بھی ہوں تو رب العالمین انہیں بتا دیتا ہے ان کے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. یہ تو بچپن میں بھی بتا دیتا ہے، وہ گود کی عمر میں. قرآن ہے. اچھا اگلی بات، بہن نے کہا تھا هل ادلکم علی اہل بیت،
کیا میں ایسے گھر والے نہ بتاؤں؟ اور جب لانے کی باری آئی ہے تو بتاؤ بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کس کو لے کر آئیں؟ حضرت موسیٰ کی والدہ کو. ایسے ہی ہے نا. تو قرآن انہیں حضرت موسیٰ کی والدہ کو حضرت موسیٰ کی اہل بیت کہہ رہا ہے نا. کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ کہا نا. یار کیسے کنجوس لوگ ہو تم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ان کی اہل بیت میں شامل ہوں لیکن مصطفیٰ کی والدہ ان کی اہل بیت میں شامل نہ ہو. یہ کیا نا انصافی کی بات ہے. یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ یہ ادھر ادھر کی باتیں لے کر عقیدہ بیان کرنا جہالت کے ساتھ یہ اور چیز ہوتی ہے، اور قرآن حدیث پڑھ کے عقیدہ لینا اور بات ہوتی ہے. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور حضور کے والدین بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور جب اہل بیت میں شامل ہیں تو رب فرماتا ہے نبی کے گھر والوں کے لیے اللہ کا ارادہ یہ ہے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے. جب رب ارادہ فرما چکا ہے اور یہ ارادہ قائم بھی ہو چکا کہ سرکار کے گھر والوں میں سے ہر ایک سے اللہ نے ناپاکی دور کر دی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر والے حضور کے ہوں، یعنی چچا حضور کا ہو اور باپ حضور کا ہو، ماں حضور کی ہو، اور رب العالمین جل وعلا ایمان کی دولت ہی نہ عطا فرمائے، وہ حالت کفر پر چلے جائیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ خاص بات کر رہا ہوں حضور کے ماں باپ کے بارے میں، جو کہ ان کی نسبت دوہری ہے بنسبت اوروں کے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بہرحال یہ طہارت جو اللہ دے رہا ہے اور ناپاکی دور کر رہا ہے، اس طہارت میں اسی آیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی شامل ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو بزرگ بھی شامل ہیں. اچھا، اس کے بعد اسی آیت مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی شامل. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے نا کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، یہ گھر والوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی شامل. اب اگر آپ کہیں شاہ جی کیڑے لمبے پینڈے سانو پائی جا رہے ہو، کمال کی تیاں دیو، یعنی جو تمہارا دل کرتا ہے اس کو داخل کیے جا رہے ہو. میں کہوں گا نہ بھائی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں. میں نہیں اپنی مرضی سے کسی کو داخل کر رہا، جن کو اللہ نے داخل کیا ہے صرف وہ تمہیں سمجھا رہا ہوں. میں داخل نہیں کر رہا. میری کیا حیثیت ہے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ جن کو رب نے داخل کیا ہے تم ان کے لیے کنجوسی کر رہے تھے. آپ کا نہیں کہہ رہا، کئیوں کا کہہ رہا ہوں جو کنجوسی کرتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو دو حضور اکرم یہ عقیدہ ہے ان کا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں اور سیدہ حفصہ کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال طبعی نہیں ہوا، بلکہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ نے حضور کو زہر دے کر حضور کو شہید کیا تھا. یہ نظریہ ہے ان کا. یہ اہل بیت کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے یہ اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. بہرحال یہ موضوع نہیں ہمارا. پھر کبھی صحیح اگر جب ان کا عقیدہ بتانے کی بات آئے گی نا تو پھر بتائیں گے. ابھی تو ہم اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. یہ نظریات گھڑے ہوئے نہیں، یہ قرآن حدیث سے سمجھے ہوئی باتیں ہیں ساری کی ساری. اچھا، حضور کی ازواج شامل ہے. میں پروگرام کر رہا تھا 24 کے اوپر غازی صاحب کے ساتھ، رمضان شریف کا مہینہ تھا. حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات بیان کر رہا تھا. وہاں میں نے یہ مسئلہ بیان کیا. میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں. وہ ایک ٹکر گیا میں نے کال کر کے. وہ کہتا ہے یہ شاہ جی نے جو بات کہی ہے کہ حضور کی ازواج جو ہیں یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اگر ازواج اہل بیت میں شامل ہیں تو بعض درود ایسے ہیں جہاں پر ازواج کا تذکرہ الگ کیا جاتا ہے، اصحاب کا الگ کیا جاتا ہے اور سرکار کی اولاد کا الگ کیا جاتا ہے. جب اہل بیت میں شامل تھے تو الگ سے ذکر کرنے کا مقصد کیا؟ اچھا، اب یہ جب سوال آیا نا، غازی صاحب وقفے میں مجھے کہتے شاہ جی میں ڈر گیا تھا کہ شاہ جی گل تے کر بیٹھے ہیں، ہن پتہ نہیں ہے تو نکل سکن گے کہ نہیں نکل سکن گے. کہتے میں ڈر گیا تھا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ ہمارے بزرگ ہیں غازی صاحب، آپ دعا کیا کریں. اسی چھولے دے کے نہیں پڑھے، پکے پیری پڑھ کے آئے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم وہ نہیں تھے جو کلاس میں جناب والا نیند لے کے سوتے رہتے تھے. ہماری آنکھیں کھلی رہتی تھی. اور کوئی کلاس بھی الحمدللہ 8 سالہ دورانیہ میں درس نظامی کا، یعنی 9 سال کا دورانیہ، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی کلاس بغیر وضو کے پڑھی ہو. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور میرے والدین کی تربیت ہے. کوئی کلاس بھی قرآن حدیث کے علاوہ بھی، ہم تو سبع معلقات بھی پڑھتے تھے تو جناب والا وضو کر کے پڑھتے تھے. اب سبع معلقات کیا ہے وہ صرف عالموں کو سمجھ آئی ہے، باقی اور کسی کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا ہے جی کہ نہیں. لیکن جو کہ اسباق ہے نا جی، اس لیے نہیں کہ سبع معلقات پڑھنی ہے وضو کر لیں، بلکہ اس لیے کہ اساتذہ کے سامنے بیٹھنا ہے، اس لیے وضو کیا کرتے تھے. اچھا، بہرحال میں نے اس سے کہا، میں نے کہا چھوڑو ساری باتیں.
تم تو کہہ رہے ہو نا درود شریف کے الفاظ ایسے ہیں، میں اگر قرآن پڑھ کے ثابت کر دوں کہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں تو مان لو گے؟ پریشانی ہو گئی۔ میں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت سیدہ سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، سیدہ سارہ حضرت اسحاق کی والدہ، اولاد نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے عمر کے ایک مخصوص حصے میں آگے 100 برس کے قریب عمر جب ہوئی تو حضرت اسحاق بطور بیٹے کے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بطور پوتے کے اس کی ولادت عطا فرمائی، بشارت دی۔ قرآن عزیز نے یہ سارا واقعہ بیان کیا 12ویں پارے کے اندر، اور بھی کئی مقامات میں۔ 26ویں پارے کا اختتامیہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ لیکن سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نے ایسے ہاتھ رکھا تعجب کے ساتھ جیسے خواتین کی عادت ہوتی، اور اے ہاتھ رکھنا بھی جناب والا ساڈے واسطے جنہوں نے بڑا مسئلہ بن گیا۔ وہ کئی کہتے ہیں جناب خالی ہاتھ رکھا نہیں تھا بلکہ چہرے پہ تھپڑ مارا تھا۔ سیدہ سارہ نے جب تھپڑ مارا ہے تو ہمیں کیا ہے کہ ہم کیوں نہ منہ پر مارے تھپڑ؟ ہم کہتے ہیں بھائی مارتے رہو، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی مارتے رہو، ہمیں کیا ہے، جو چاہو کرو، لیکن قرآن عزیز میں تحریف نہ کرو، قرآن عزیز میں تحریف نہ کرو۔ اس لیے کہ قرآن عزیز خود کہتا ہے سیدہ سارہ کا چہرے پر ہاتھ رکھنا یہ تعجب کے ساتھ، یہ تعجب کے ساتھ تھا۔ اور جب تعجب ہوتا ہے تو چہرے پر ہاتھ مارا نہیں جاتا، تعجب کے لیے چہرے پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، ایک خاص سائن دیا جاتا ہے، ایک خاص سائن دیا جاتا ہے، ایک خاص اشارہ دیا جاتا ہے۔ اب وہ اشارہ کیا تھا؟ قرآن عزیز نے کہا قالت یا ویلدا اعلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ سیدہ سارہ کہتی ہیں ہائے افسوس، بڑے تعجب کی بات ہے، اب میرے ہاں اولاد پیدا ہوگی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی اور یہ میرے شوہر بھی بزرگ ہو چکے۔ وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ عمر کے اس حصے میں آ کے، یعنی جہاں میری عمر 90 برس ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بقول بعض روایات 120 برس عمر ہو گئی، اب ہمارے ہاں اولاد پیدا ہوگی۔ فرشتے جو بشارت دینے کے لیے آئے تھے انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ سبحان اللہ، یہ لفظ بولیں، اتعجبین من امر اللہ، کیا اے سارہ تم اللہ کے امر، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ حالانکہ اللہ کی رحمت تم پر ہے، اس کی برکتیں تم پر ہیں، تم اہل بیت ہو، تم اہل بیت ہو، تم اہل بیت ہو۔ اب خطاب یہاں سیدہ سارہ کو ہے۔ میں کہتا ہوں سیدہ سارہ اگر حضرت ابراہیم کی زوجہ ہوں اور وہ ان کی اہل بیت ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضور کی اہل بیت کیسے نہیں ہو سکتی؟ بھئی تعجب کی بات، یہ قانون کیسے بدلتے ہو تم؟ ہمیں بھی بتلاؤ ذرا۔ بس سیدہ سارہ تک اگر رہے معاملہ تو قرآن عزیز اہل بیت کہتا ہے، تم مانتے بھی ہو بلکہ استدلال بھی کرتے ہو بڑے بڑے معاملات میں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اہل بیت ماننے کی باری آتی ہے تو کہتے ہو شامل ہی نہیں۔ یہ عجیب بات ہے تمہاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے مدین سے، مصر سے، تو ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، مدین سے واپس لوٹ رہے تھے۔ آپ کی اہلیہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ راستے میں اب راہ کا پتہ کرنا تھا، رات کا وقت تھا، دور کسی مقام پہ جہاں یہ درخت والا واقعہ پیش آیا نا، کلام الہی سنا ہے، یہ اس طرف، وہاں رب العالمین جل وعلا نے اپنے انوار نازل کیے اس خاص درخت پر، جہاں سے رب العالمین جل وعلا نے جس درخت کے ذریعے سے کلام فرمانا تھا بلکہ سنوانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس پر اپنے انوار نازل کیے نا، تو دور سے ایسے معلوم ہوا جیسے آگ جل رہی۔ وہ تھے انوار الہیہ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں اذ قال لأہلہ امکثوا۔ حضرت موسیٰ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، اپنے اہل سے کہتے ہیں، وہاں ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف آپ کی اہلیہ تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کلام کرنے لگے ہیں تو آپ نے اپنے اہل سے کہا ہے، بات اتنی سمجھنے کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہو تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی اہل ہو سکتی ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو آپ اہل بیت سے کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا چلو بات بڑی ہو گئی، آگے آؤ۔ تیسری قسم، دو قسمیں ہو گئیں، یعنی بیت نسب اور بیت سکونت۔ اب ہے بیت ولادت۔ بیت ولادت، بیت ولادت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شامل، حضور کی چاروں بیٹیاں، کتنی؟ کتنی؟ چار۔
آگے مسئلہ بیان کرنا ہے زبان سے اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ میرے لیے آسان ہو جائے وہ سمجھانا آپ کو۔ حضور کی کتنی بیٹیاں؟ چاروں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں اس میں شامل ہیں، اور خاص طور پہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سرکار نے شامل فرمایا ہے، امام حسن کو شامل کیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو شامل کیا، دونوں بزرگوں کو شامل کیا۔ اور سرکار کی چاروں بیٹیاں، تینوں بیٹیاں پہلے، اگرچہ وہ اس واقعہ سے پہلے وصال کر چکی ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں، لیکن پھر بھی شامل ہیں، پھر بھی شامل ہیں، پھر بھی شامل ہیں۔ میں پہلے دلیل پڑھ دوں پھر مسئلہ سمجھا دیتا ہوں آپ۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام سلمہ کے ہاں تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ہو سکتا ہے دونوں گھروں میں الگ الگ واقعہ پیش آیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو فرمایا کہ فرمایا نہیں بلکہ سرکار اپنے حجرے میں موجود ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ یہ لفظ یاد رکھنا، چادر میں داخل فرما لیا، خود کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو سرکار نے کیا نہیں بلکہ امام حسین خود داخل ہو گئے۔ یہ پیار کی بات ہے، یہ خاص بات ہے، حدیث کے لفظ چونکہ ایسے ہی ہیں، اور ممکن نہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ منسوب ہو، الفاظ کا فرق آئے اور اس میں بات ہی کوئی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن مجتبی آئے تو سرکار نے داخل کر لیا ہے، حسین علی مقام آئے ہیں تو وہ داخل ہو گئے ہیں، یہ پیار ہے۔ حسن مجتبی چونکہ شعوری عمر میں آ گئے ہیں تو وہ آداب کے پیش نظر دور کھڑے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم داخل کر رہے ہیں۔ حسن مجتبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر پیچھے کھڑے ہیں، حضور داخل فرما رہے ہیں۔ حسین علی مقام چھوٹے ہیں اور بے تکلف ہیں، ابھی بے تکلف ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اتنا ہے اپنے نانا کے ساتھ کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا نہیں پڑا حسین آ جاؤ، وہ آتے ہی خود داخل ہو گئے۔ یہ امام علی مقام کا پیار ہے حضور کے ساتھ۔ اچھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آئے، چادر میں شامل فرما لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، چادر میں شامل فرما لیا۔ چادر میں شامل کر لینے کے بعد فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، نہ میری سرکار یہی میرے اہل بیت نہیں، بلکہ حضور فرما رہے ہیں یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں جن کو تو نے پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے اور جن سے تو نے ہر طرح کا نقص اور برائی دور کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یا اللہ میں تیری رحمت کو وسعت دیتے ہوئے انہیں بھی اسی چادر میں لے رہا ہوں، مالک ان سے بھی ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے کائنات کی ہر پاکی ان کے ساتھ شامل فرما دے۔ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اچھا، مسئلہ سمجھو جی، مسئلہ سمجھو، باتیں تو اور بہت ساری آپ کے ساتھ کرنے والی۔ سوال آ گیا، سوال ہے سرکار کی یہ جب واقعہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی صاحبہ مولا کائنات اور دونوں شہزادوں کو چادر میں لیا تو باقی تینوں صاحبزادیوں کو تو نہیں لیا، وہ وصال کر چکی تھی، تسلیم کرتے ہیں ہم اس بات کو، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ حضور کی اہل بیت میں شامل کیسے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور کی اہل بیت میں شامل کیسے ہیں؟ نہیں بات سمجھ آ رہی؟ بعض لوگ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے چونکہ وہ پہلے وصال کر چکی، حضور نے چادر میں ان کو لیا نہیں، لہٰذا وہ بھی اس حکم میں داخل نہیں، وہ بھی اس حکم میں داخل نہیں، یہ وہ کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا سوال ہے کیا یہ پکی بات ہے قرآن عزیز کی آیت اترے اور بندے کا موجود ہونا ضروری ہے؟ سانو عادت جناب والا، ہم سادات ہیں، ہم کان سے نہیں پکڑتے، ہم لک سے پکڑتے ہیں پورا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ جو پنجابی کی مثال ہوتی ہے نا، بکے بندے نو لینا ہوئے تو پورا لکوں لاؤ۔ سمجھ آ رہی؟ کان پکڑ کے کیا فائدہ ہے، وہ تو صرف ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، ہم کان سے نہیں پکڑتے، ہم لکوں پکڑتے ہیں پورا۔ اب مسئلہ یہ ہے بھائی تم ثابت کرو، بھائی قرآن عزیز کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپ اور میں شامل ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو جب آیت اتری تھی اس وقت نہ آپ موجود تھے نہ میں موجود تھے، تو پھر آیت میں شامل کیسے ہو گئے آپ؟
رہی؟ یہ قرآن حدیث کے احکام ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ آسان ہوتا ہے، قرآن حدیث بدلنا آسان ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا بڑا مشکل ہے بھئی۔ یا ایھا الذین آمنوا جب نازل ہوئی تھی تب آپ اور میں نہیں تھے، بلکہ ہماری کتنی نسلیں ہی نہیں تھیں، لیکن شامل تو ہو نا بھئی، اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہو نا۔ تو جب قرآن عزیز کی آیت اتری نہیں تھی ابھی، اس وقت قرآن اگر یا ایھا الذین آمنوا کہے تو 14 صدیوں کے بعد آنے والا کلمہ گو جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی آمنوا میں شامل ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کی بات اترے، سرکار کی 3 بیٹیاں موجود نہ ہو، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے ہی خارج ہو جائے؟ بھئی یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ اصول ہی نہیں، نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ اصول ہی نہیں۔ اچھا ایک بات میں بھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں نا، پھر ضروری ہوگی۔ اچھا بیعت کی چوتھی قسم سمجھو، پھر اسی کو اس کے ساتھ ملاؤں گا۔ ایک بیعت کی قسمت ہوتی ہے بیعت نبوت۔ کیا؟ بیعت نبوت، بیعت ولادت، بیعت نسب، بیعت سکونت، یعنی جہاں اولاد رہتی ہے، یہاں پیدائش ہوتی ہے، جہاں بندہ خود رہتا ہے، یا جہاں گھر والے رہتے ہیں، نسل آگے چلتی ہے، یہ 3 گھر کی قسم۔ اور ایک قسم ہوتی ہے بیعت نبوت۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ تمہارا اعزاز ہے، اب شاید ہو سکتا ہے دوبارہ تمہیں کوئی بتائے نہیں۔ بیعت نبوت، اس سے معنی پتہ کیا مراد ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو شخص جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جو شخص جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اس نبی کے گھر کا ایک روحانی فرد بن جاتا ہے۔ مسئلہ سمجھو، میں قرآن عزیز کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا کلام قرآن نے ذکر کیا، رب اغفر لی ولی والدی ولی من داخل بیتی مؤمنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی والدی اور میری اولاد کو، میرے والدین کو بخش دے، ولی من داخل بیتی مؤمنا اور جو ایمان لا کر میرے گھر کا فرد بن جائے رب اس کو بھی بخش دے۔ اب ایمان لا کر نوح علیہ السلام کے گھر کا فرد ہو سکتا ہے تو ایمان لا کر محمدی گھرانے کا فرد نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک فرق ہے، اگر آپ یہ کہیں تو پھر ازواج کی پاکی میں فرق کیا ہوگا، اولاد کی پاکی میں فرق کیا ہوگا، ماں باپ اور چچا کی پاکی میں فرق کیا ہوگا؟ اگر ہم بھی سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں، میں کہوں گا علی حسب المراتب، جس کا مرتبہ جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو پاکی بھی اسی اپنے مرتبے کے مطابق ملے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ کی پاکی اپنی ہے۔ آپ کی پاکی کیا ہے؟ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو جناب والا ظاہر پاک ہو گیا، ظاہر پاک ہو گیا، شرک کی آلودگیوں سے ساری نجاستیں ختم، اور جب نماز روزہ حج زکوٰۃ پڑھنا شروع کریں گے تو رب باطن بھی پاک فرما دے گا۔ عام آدمی کی پاکی یہ ہے، اور باقی یعنی ازواج کی پاکی، اولاد کی پاکی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اہل و عیال کی جو پاکی ہے، اس پاکی کا اندازہ یہ ہے کہ ساری کی ساری ظاہری باطنی جتنی ناپاکیاں ہیں رب العالمین ساری کی ساریاں دور کر کے کائنات میں جتنی پاکیاں ہیں وہ رب العالمین جل وعلا اس گھرانے کو عطا فرما رہا ہے۔ اچھا اب سوال ہے چھوٹا سا، کمال ہو گئی، تم کلمہ پڑھ کے 14 صدیوں کے بعد حضور کے گھر کے فرد بن سکتے ہو، تو وہ جو سرکار کی 3 بیٹیاں تھیں جناب والا وہ حضور کے گھر کا فرد نہیں بن سکتی؟ بھائی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا بات ابھی مکمل تو نہیں ہوئی، لفظ اہل بیت کا معنی بھی پورا نہیں ہوا، لیکن آگے آئیے اختصار کے ساتھ، صرف اختصار کے ساتھ 5 منٹ مجھے دیجیے، میں انشاءاللہ مسئلہ حل کر لوں گا اس کے اندر۔ بعض لوگ انکاری ہیں، کہتے نہیں فخر عالم، یہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ میں مسئلہ آپ کو نا ہولے لفظوں کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی سیدہ فاطمۃ الزہرا، اور باقی جو 3 تھیں نا سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، یہ حضور کی بیٹیاں تھیں نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، دیکھیں کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ایرا غیرہ، مجھے نہیں پتا اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں کا اس کا خاندان ہے، ہمیں نہیں پتا، کہاں سے وہ پڑھا ہے، قرآن کیسے پڑھتا ہے، حدیث کیسے پڑھتا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن ایک سادی سی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹا جرم ہے بھلا، یہ چھوٹا جرم ہے، اس کی سنگینی آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ عام آدمی کو اگر اس کے لیے کوئی آر دلائے نا کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اس کا باپ کوئی اور ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے ایک بندہ ایسا جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے کون نہیں ہے،
اس کے اپنے نسب کے بارے میں پتہ ہی نہیں، 4 کے اوپر چلا جائے نا تو اپنے 5ویں باپ کا نام نہیں بتا سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور بات کیا کر رہا ہے آپ اندازہ کیجیے کتنا بڑا جرم ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے زرکار کی 3 بیٹیوں سے حضور کا نام ہی ہٹا دیا ہے کہ حضور کی تھی ہی نہیں. آپ اندازہ کرو یہ چھوٹا جرم ہے بھائی. عام آدمی کو اگر کوئی عار دلا دے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں تو چھوٹا جرم کوئی نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں سے حضور کا نسب ہی ہٹا دیا، جرم ہی کوئی نہیں رہ گیا کائنات میں. یہ چھوٹی توہین ہے. اچھا اگر تھی تو پھر بتاؤ کیسے ثابت ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن پڑھو مرو بھائی، قرآن پڑھو تمہیں پتہ چلے. قرآن عزیز کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے، قل آپ فرمائیے کس سے؟ لازواجک اپنی بیویوں سے، سبحان اللہ، اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی ساری بیٹیوں سے. سبحان اللہ، قرآن ہے. وبناتک اور اپنی ساری بیٹیوں سے. کاف کہہ کر حضور کو خطاب کیا ہے. اگر جناب والا ایک ہوتی تو پھر بنت کہنا چاہیے تھا، اپنی بیٹی سے کہیے. پتہ چلا اگر 4 ہیں تو قرآن کہتا ہے بناتک اپنی ساری بیٹیوں سے کہیے. اور اگر مصطفیٰ کی نہ ہوتی تو رب کبھی بھی سرکار کی طرف منسوب ہی نہ کرتا. کاف کہہ کر خطاب کر کے یا رسول اللہ یہ آپ کی ہیں، یہ آپ کی ہیں. جب رب العالمین جل وعلا باقی 4 صاحبزادیوں کا یعنی سیدہ فاطمہ ہو، سیدہ زینب ہو، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، جب رب خود ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے تو کائنات کا ایک غلیظ ترین آدمی اٹھ کے کہے کہ حضور کی تھی نہیں تو اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں ذرا پیار محبت سے، سچی بات ہے، میں نے تحقیق کی ہے. ہمارے اندر تو کوئی اختلاف نہیں، ہمارے اہل سنت کے اندر، لیکن جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحبزادیوں کا انکار کیا ہے نا، میں نے ان کی کتابیں پڑھی پرانی. ان لطیفہ ہو جانا اگر میں کہا نا، ہم تو کہتے ہیں نا اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری، یعنی کتاب اللہ قرآن عزیز کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے تو نہیں لیکن ان کا نظریہ یہ ہے اصح الکتب قبل کتاب اللہ اصول کافی. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ کتاب اللہ سے بھی زیادہ اگر کوئی صحیح ترین کتاب اس کائنات میں قرآن سے بھی پہلے ہے تو وہ اصول کافی ہے. وہ ہماری نہیں ہے، اصول کافی ہماری نہیں. وہ انہی کی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 صاحبزادیوں کو حضور کی اولاد نہیں سمجھتی. اصول کافی اٹھاؤ، میرے پاس عبارت سامنے موجود ہے، مجھے یاد نہیں رہا، میں ساتھ کتاب لیتا آتا آپ کو زیارت بھی کراتا. اصول کافی کا مؤلف کلینی بھی یہی لکھتا ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. بلکہ سارا بتایا ہے کہ نام ان کے کیا ہیں، ولادت کب ہوئی ہے، اعلان نبوت سے پہلے کون پیدا ہوئی ہے اور اعلان نبوت کے بعد پیدا کون ہوئی ہیں. یہ گند تو اب آگے بڑھا ہے، یہ کو 20-25 سال ہوئے. بلکہ تھوڑا سا پیچھے آپ منتہی الاعمال پہ چلے جائیں. منتہی الاعمال یہ سمجھیے کہ اسماء الرجال کی جو ہے نا، ان کی تقریباً سب سے آخری کتاب. اس کے بعد ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کتاب اور لکھی گئی ہے. ایران کا کوئی مجتہد ہے جس نے لکھی، اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تعارف کرواتے ہوئے سرکار کی بیٹیاں 4 ہی لکھی، 4 بیٹیاں لکھی. یعنی پہلی کتاب اصول کافی اور آخری بتا رہا ہوں منتہی الاعمال. پہلی سے لے کر آخری تک تو میں نے جتنی پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. بس سرکار کی 4 بیٹیاں تھیں، سرکار کی تھیں یہ 4. لیکن تعجب کی بات ہے یہ کو اب آگے کو 40-50 سال ہوئے گند پڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار کی 3 بیٹیوں کا نسب ختم کر دیا اور نام اس کو کیا دیا کہ ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان بیان کی. تعجب کی بات. 1-2 سوال ہیں ان کے وہ حل کر دیتا ہوں میں. کہتے ہیں کہ اگر حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں تو بتاؤ جس وقت مباہلہ ہوا تھا اور قرآن عزیز نے کہا تھا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں. قرآن نے کہا تھا تم اپنی ذات لے آؤ ہم اپنی ذات لے آتے ہیں. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلہ کے لیے آئے ہیں تو حضرت امام حسن و حسین کو اپنی اولاد کے طور پر اور اپنی عورتوں کے طور پر صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کو لائے تھے.
اگر سرکار کی بھی 3 صاحبزادیاں پہلی تھیں، حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، یہ حضور کی بیٹیاں تھیں، تو بتاؤ پھر حضور مباہلے میں ان کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا این جان دے پہ ساڈے اتنے اوت پہاڑ رکھ دیتا رہے، ایسی تھلوں نکل ہی نہیں سکتے۔ عام آدمی کا یہی حال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار بات تو ٹھیک ہے، مباہلہ ہوا، قرآن نے کہا تھا کہ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، سرکار عورتوں کے طور پر صرف سیدہ فاطمہ کو لے کے گئے ہیں، اگر باقی بھی تینوں بیٹیاں تھیں تو ان کو حضور لے کر کیوں نہیں گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ بھی یہی کہہ دیتے پھر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ واقعی حضور کی تینوں بیٹیاں نہیں تھیں۔ لیکن یہ آپ کو کون سمجھائے جناب والا کہ واقع مباہلہ تو ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ماہ پہلے سن 10 ہجری میں، اور سرکار کی تینوں صاحبزادیاں بڑی جو تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم، وہ تو 9 ہجری تک 3 کی 3 وصال کر گئی تھی۔ رب نے بھلا یہ بھی کہا تھا کہ جو قبر میں ہیں ان کو بھی اٹھا کر ساتھ لے آنا، بس تھی نہیں، وہ موجود ہی نہیں تھی، وصال کر چکی تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ ہاں اگر واقعہ مباہلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے ایام میں ہوتا تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ضرور ساتھ لے کر جاتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگلا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب عجیب بات ہے، اگر 4 بیٹیاں تھیں تو نسل ایک سے کیسے چلی ہے؟ میں کیا تھا، میں نے کہا تھا آپ کو مسئلہ 2.5 گھنٹے کا ہے، یہ 1 گھنٹے میں نہیں نبڑنا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن یہ اب میں اختصار کر رہا ہوں، جملے آپ کو دیتا جا رہا ہوں۔ اگر جناب والا 4 بیٹیاں تھیں تو نسل ایک سے کیوں چلی ہے؟ بھائی وہ بھی بتا دیتے ہیں، تمہیں تو نہیں پتا، نگاہ نبوت کو تو پتا تھا نا۔ تمہیں نہیں پتا، نگاہ نبوت کو پتا تھا کہ نسل آگے بڑھے گی ہی سیدہ فاطمہ الزہرا کی، باقی تینوں بیٹیوں کی نسل ختم ہو جانی ہے، وہ آگے بڑھنی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اولاد اللہ نے دی ہے، سیدہ زینب کو اولاد عطا ہوئی ہے، سیدہ رقیہ کو عطا ہوئی ہے، سیدہ ام کلثوم کے ہاں نہیں ہوئی، اولاد ہوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن جن کو عطا ہوئی ان کی بھی آگے زیادہ نہیں بڑھی، 2-3 پیڑھیوں کے بعد وہ ختم ہو گئی، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ میرا ایک سوال ہے تم سے، سوال ہے، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک تھی، تم کہتے ہو اس لیے کہ نسب ایک سے چلا، میرا سوال ہے حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں بیٹے بتاؤ کتنے تھے؟ کتنے جی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کے بیٹے کتنے تھے؟ 3 نام بتا دیتا ہوں، حضرت امام حسن، سیدنا امام حسین، اور تیسرے تھے حضرت محسن۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جن کے بارے میں فرمایا تھا میں نے ان تینوں بیٹوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں پر رکھے ہیں، شبر، شبیر اور مشبر، حسن، حسین اور محسن۔ میرا سوال ہے حضرت سیدنا محسن مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے نہیں تھے؟ بتاؤ نسل ان سے آگے کیوں نہیں بڑھتی حضور کی؟ سبحان اللہ۔ بولو نا، بیٹے تو وہ بھی حضرت سیدنا مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہیں، لیکن حسن حسین سے ہی نسل کیوں چلی؟ تو جواب اتنا ہی دو گے نا، وہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے، وہ آگے بڑھے نہیں نسل ان کی۔ تو جناب والا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جس طرح سیدنا محسن سے نسل آگے نہیں بڑھنی تھی، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نسل کا امین قرار دیا بھی نہیں۔ جس کی نسل نہیں بڑھنی تھی ان کو اپنی نسل کا امین قرار ہی نہیں دیا۔ یہی معاجرہ پیش آیا باقی تینوں بیٹیوں کے ساتھ، ان کی بھی نسل آگے نہیں بڑھی، لہذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اولاد صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور کی آگے بڑھی۔ سبحان اللہ۔ بھائی عقیدہ بڑا صاف ستھرا ہے ہمارا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ جاہلوں کی بات سن لیتے ہیں، عالموں کی بات سنتے نہیں ہیں۔ بے شک۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں نہیں کہتا میں عالم ہوں، میرے سے پیچھے جتنے آئے تھے وہ سارے عالم تھے، ان کو تو مانتے ہو نا وہ عالم تھے؟ یار سوال کا جواب میں چھڑنے لگا، اللہ کی قسم چھوڑنے لگا ہوں تقریر پر، اللہ کی قسم چھوڑنے لگا ہوں، بس ختم ہو گئی بات۔ لیکن مجھے بات کا جواب تو دو جناب والا، آج 8واں دن ہو گیا عالموں کو سن رہے ہو، کو فرق سمجھ آتا کہ نہیں آتا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک طرف دینی جہالت ایک بندہ تمہارے اندر ڈیلیور کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، آپ اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں، لیکن 7 دن ہو گئے، میرے سے پچھلے سارے ہی عالم تھے، میں تو جاہل آدمی ہوں، مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں، یہ سارے کے سارے عالم تھے، وہ عالم آپ کے سامنے بول کر گئے ہیں جناب والا، ان کی بات کو تو کم از کم اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ بہرحال خلاصہ کلام ساری گفتگو کا جو 1 گھنٹے میں نے آپ کو بتایا وہ صرف اتنا ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جس شے کو نسبت ہو جائے وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے، بہت عرفہ ہوتی ہے، چونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت ہے حضور کے چچا کو، حضور کے والدین کو، سرکار کی ازواج کو، حضور کی صاحبزادیوں کو،
اور یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد کر لیں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ سیدہ زینب بھی حضور کی بیٹی ہیں، سیدہ رقیہ بھی حضور کی صاحبزادی ہیں، اور سیدہ ام کلثوم بھی حضور کی صاحبزادی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی حضور ہی کی صاحبزادی ہیں، سرکار کی صاحبزادی ہیں۔ ہاں، جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ تینوں بیٹیاں باقی بھی حضور کی ہیں، وہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں، یہ مرتبہ بھی تسلیم کرنا چاہیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی اولاد میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں، مقام ان کا سب سے زیادہ ہے۔ یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ